تیسری فصل، جنسی مشکلات میں ایک بڑی غلط فہمی۔ میں چاہتا ہوں کہ خون کے آنسو روں، چونکہ آنکھوں میں اشک خشک ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ فریاد کروں، لیکن سینے سے آہ نہیں نکلتی۔ چاہتا ہوں کہ غور و فکر کروں، مگر کس چیز کے بارے میں؟ کون سی بدبختی کے بارے میں؟ کس بےہودگی کے بارے میں؟ کیا سوچنے سمجھنے والا دماغ ان سختیوں کے مقابلے میں اپنی جگہ باقی رہ سکتا ہے؟ لاچار و اکیلا، سرگردان، پریشان، اپنے حال و مستقبل سے ڈرا ہوا ہوں، ہر آدمی اور ہر چیز سے نفرت کرنے والا، اور اس بدنام اور نجس ماحول سے آلودہ۔ 21 سالہ جوان ہوں، حساس ترین 10 سال صرف اکیلے گزار چکا ہوں۔ زندگی کی سختیاں اور معاشرے کا بدنما چہرہ مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ چند سال قبل جب میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اچانک بغیر کسی ارادے کے ایک خراب جنسی عادت سے آشنا ہو گیا۔ وہ وقت تو گزر گیا، مگر کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ جوانی کا وقت کس قدر حساس اور خطرناک ہوتا ہے۔ برہنہ عورتوں اور لڑکیوں کی تصویریں جو شہوت اور ہوس کی آگ میں جل رہی ہوتی تھیں، میرے اندر کے ہیجان سے دامنگیر ہوتی تھیں۔ جی ہاں، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہوں، اور جنون کی منزلوں میں قدم رکھ چکا ہوں۔ اس قدر پریشان ہوں جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ خط کو طول دے رہا ہوں۔ یہ فریاد و نالے جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، تنہا میرے نہیں ہیں، بلکہ مجھ جیسے بہت سے جوان ہیں جو اس منزل سے گزر رہے ہیں اور میری طرح بے یار و مددگار ہیں۔ یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ جوانی کے 16ویں اور 17ویں سال کے درمیان میں 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن مجھ بے سہارا کو مرنے بھی نہیں دیا جاتا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ناتوان ہو چکا ہوں۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے غیر ارادی طور پر مجھ سے کچھ قطرات نکلتے ہیں۔ اس وقت میں ہلاکت کے طوفان میں ادھر ادھر سرگردان ہوں۔ شاید اس کا ایک پہلو مجھے نابودی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس سے نجات دے دیجیے۔ امید ہے کہ جلد از جلد جواب مرحمت فرمائیں گے۔ اگر چاہیں تو پوسٹ کے ذریعہ یا اپنے مجلہ نسل جوان میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہم آپ جیسے پاک دل رہنما اور اس مجلہ میں کام کرنے والوں کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، جو میری اور مجھ جیسے دوسرے آلودہ افراد کی حفاظت کے لیے مجلہ کو نشر کر رہے ہیں۔ سین بے مشہد۔ اہم مسئلہ یہاں ہے، رنج و غم سے بھرا ہوا ایک دوسرا خط جو ایک جوان کی پریشانی اور معاشرے کے غمگین پہلو سے متعلق تھا، آپ کے سامنے ذکر کیا، جس میں لکھنے والے کے نام کی سرحد سے گریز کیا گیا۔ اب ہم استمنا کے خطرات اور ناہنجار عادت کے بارے میں گفتگو اور اس سے مقابلہ کرنے کے طریقے کو بتاتے ہیں۔ ممکن ہے ہم اس خطرناک سیلاب کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس حساس مسئلے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بعض ڈاکٹران متخصص افراد کے مقابلے میں، جنہوں نے اپنی زندگی کے کافی سال اس کے مطالعے میں صرف کر ڈالے ہیں اور اس گندی عادت کے بارے میں اپنی کتابوں میں کافی کچھ تحریر کیا، جس کی مثالیں گزشتہ بحثوں میں قاری عزیز ملاحظہ فرما چکے ہیں، اس طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل میں اس عمل کا کوئی نقصان نہیں ملا، لیکن اس کے غلط اور مہلک آثار سے اگر ڈرایا جائے تو ممکن ہے اس میں کچھ نامطلوب آثار پیدا ہو جائیں۔ کبھی کہتے ہیں اس عمل میں اور جنسی معاشرت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بغیر مطالعے کے سبب وجود میں آنے والے نظریات ہی ہیں جن کی وجہ سے بہت سے جوان اس نجس عادت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس نظریے کا جواب دوسرے باخبر ڈاکٹر اس طرح دیتے ہیں: یہ افراد اس مسئلے کے بنیادی نقطے سے بے خبر ہوتے ہیں۔ بے شمار مشاہدات کی گواہی اور اس بیماری میں مبتلا افراد کے اعترافات کی بنا پر یہ عمل انسان کی عادت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے، جس سے آسانی سے دامن نہیں بچایا جا سکتا۔ ممکن ہے کوئی نشہ آور مادہ ایک بار استعمال کرنے سے نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس کی عادت ہونے کا خطرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی عادت کہ جو انسان کی ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس موضوع کے ماہرین افراد کی تحریروں کے مطابق یہ منحوس عمل انسان کو اس کا عادی بنا دیتا ہے، جس سے جوانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ توجہ کریں۔ دوسرا نقطہ، اس موضوع میں اس بات کا اضافہ کرنا مناسب ہوگا کہ اس عمل میں آلودہ ہونے کے لیے وسائل کی فراہمی بہت آسان ہے۔ در حقیقت وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر حال میں اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔
اور اس کی کوئی حد بھی معین نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ بیماری 16 سے 20 سال جنسی تحریک کے طوفان کا زمانہ تک کے جوانوں کو بہت جلد اپنی زد میں لے لیتی ہے اور ایک عادت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ حالانکہ جنسی مباشرت اس کی طرح سادہ نہیں ہوتی ہے، چونکہ شوہر اور بیوی خاص امکانات کے بغیر اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ جو افراد اس بیماری کے نقصانات کو کم شمار کرتے ہیں وہ یقیناً اس بیماری کے عادی ہونے اور اس مسئلے کے دوسرے حالات و جوانب سے آشنا نہیں ہیں، ورنہ اس قدر حساس حقیقت کا انکار کیوں کر ممکن ہے؟ جبکہ اس بیماری میں مبتلا جوان ہلاکت، جنون، کلی طور پر مفلوج اور ناتوانی کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور اپنی ہر چیز اس کی وجہ سے گنوا دی ہے۔ کیا ان حساس مشاہدات کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ اکثر مریضوں کا کہنا ہے کہ ہم اس عادت کے نقصانات اور ضرر سے ہرگز آشنا نہ تھے، اس لیے ان کو نصیحت کرنے کا مسئلہ بھی منطقی ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے دستورات اور طریقے۔ ان حقائق کی وضاحت کے بعد اب ہم تمام جوانوں کی توجہات کو مندرجہ ذیل نکات کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس عادت میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہا جائے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے۔ پہلا قدم، اس بیماری میں مبتلا افراد پہلے مرحلے میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ بیماری اپنے تمام مہلک آثار کے باوجود علاج کے قابل ہے۔ ڈاکٹروں اور اس میں مبتلا افراد کے بقول اگر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو تمام غلط عادتوں کی طرح اس کو بھی یقینی طور پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اس کی وجہ سے جو برے آثار پیدا ہو جاتے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جوانوں کی طاقت اور نشاط گزشتہ پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن اکثر مشکلات کو ختم کر دیتی ہے، اور جس طرح سے بچوں اور جوانوں کے جسم کے زخم بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس برے عمل کے اثرات بھی بیدار ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس بیماری میں مبتلا جوان اگر اپنی کامیابی کے بارے میں مایوسی یا تردید کا شکار ہیں تو یقیناً وہ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، چونکہ مایوسی اور تردید ان کی کامیابی کی راہ میں ایک عظیم سد راہ ہے۔ اس بنا پر سب سے پہلا اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جوان اس بات پر یقین اور بھروسہ رکھیں کہ اس بری عادت کا ترک کرنا ممکن ہے اور اس کے تمام خطرناک نتائج سے رہائی پانا محال نہیں ہے۔ اب جب کہ آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور کامل ایمان اور امید کے ساتھ اس کا علاج کرنے کی طرف بڑھ گئے ہیں تو پھر پہلے علاج اور قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس قدر مہم جس کا تصور ناممکن ہے۔ نمبر 2، تمام ڈاکٹر اس بات کے قائل ہیں کہ ہر عادت کے ترک کرنے سے پہلے محکم ارادہ درکار ہوتا ہے، یعنی بہت ہی مضبوط، یقینی اور محکم ارادہ۔ ممکن ہے آپ اس موضوع کو سادہ اور معمولی موضوع شمار کریں، حالانکہ ہماری نظر میں یہ اس درجہ مہم اور مؤثر ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے ترک کرنے کا محکم ارادہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے اس عمل کے تمام نقصانات اور خطرناک نتائج اور ضرر جنہیں ہم نے گزشتہ بحث میں ذکر کیا ہے کئی بار دہرائیں، اور اس عمل کے تمام خطیر نتائج جو مبتلا اور عادی افراد کے منتظر ہیں ان کو اپنی نظر میں مجسم بنائیں، اور غیر معمولی انسانی قدرت جو ہر انسان میں پوشیدہ ہے کو مد نظر رکھتے ہوئے صمیمانہ اور مستحکم ارادہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس بیماری میں مبتلا بعض جوان اعتراض کریں گے کہ ہم میں محکم ارادے کی توانائی نہیں ہے، ارادے کی قدرت ہم سے سلب ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو ترک کرنے کے لیے بارہا ارادہ کیا مگر پھر بھی ارادے چکنا چور ہو گئے۔ ہم آپ کے اعتراضات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ ہمارے جواب کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اعتراض کرنے والوں سے سوال کرتے ہیں، کیا تم نے کبھی اپنے والدین، بھائی بہن یا کسی دوسرے محترم شخص کے روبرو اس عمل کو انجام دینے کی جرأت کی ہے؟ حتماً تمہارا جواب منفی ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیوں؟ آپ کہیں گے چونکہ یہ عمل شرمناک ہے۔ گویا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ صمیمانہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس شرمناک عمل کو ان کے سامنے انجام نہیں دیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح آپ خود کو اس عمل کے مقابلے میں بے ارادہ اور بے اختیار سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ اگر آپ بے اختیار اور فاقد الارادہ ہوتے تو ان کے سامنے اس عمل کو انجام دینے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔
جوانوں کو چاہیے کہ اپنے اس عظیم ارادے اور اختیار کو جس طرح اس مقام پر استعمال کرتے ہیں ہر موقع پر استعمال کریں۔ یہ سرمایہ تمہارے وجود میں پایا جاتا ہے، اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور تمہارے کاموں پر اس کی نظر رہتی ہے، تم ہر جگہ اس کے حضور میں ہو۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ایسے پروردگار کے سامنے اس زشت عمل کو انجام دیا جائے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے عظیم رہنما امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص عرض کرتا ہے، فلاں شخص بیچارہ ایک جنسی کجروی کا شکار ہو گیا ہے، اس عادت کے علاوہ کسی دوسری کجروی، اور اس میں اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا، کیسی بات کرتے ہو؟ کیا وہ شخص اس عمل کو لوگوں کے سامنے انجام دے سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے ہے۔ جیسا کہ بعض افراد کا کہنا ہے، ہم نے بارہا صمیمانہ ارادہ کیا مگر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے صاف طور پر کہتے ہیں، ارادے کے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارادے کے تمام اثرات انسان کے وجود سے ختم ہو چکے ہیں، بلکہ یہی ٹوٹا ہوا ارادہ انسان کے دل اور روح کی گہرائیوں میں ایک ایسا اثر چھوڑتا ہے جو آخری پختہ ارادے کو گزشتہ ارادے سے محکم بناتا ہے۔ غور کریں۔ آپ کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ بسا اوقات انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے پیروں کے سہارے ایک پہاڑ پر چڑھ جائے یا گاڑی کے ذریعے کسی اونچائی سے گزر جائے۔ ممکن ہے پہلی بار یا دوسری مرتبہ میں، کبھی کبھی 10ویں مرتبہ میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا، لیکن آخری بار میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس سے گزر جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلی بار میں اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ہر دفعہ اس کے عبور کرنے میں اس نے دشوار قدم اٹھائے اور پیچھے رہ گیا، لیکن اس نے جانے انجانے میں ایک حد تک آمادگی کو سیکھا اور اس کو محفوظ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بالآخر کامیاب ہو گیا۔ دانشمند حضرات کا کہنا ہے کہ ایک شعر یا نثر کے کچھ حصے کے حفظ کرنے میں ممکن ہے پہلی بار اس کو 5 مرتبہ دہرانا ضروری ہو، اور ممکن ہے کچھ وقفے کے بعد اس کو بھول جائے، لیکن اب دوبارہ یاد کرنے کے لیے 5 بار دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے 3 مرتبہ دہرانا کافی ہو، یعنی یاد کرنے کے گزشتہ کچھ اثرات انسان کی روح میں باقی رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے دوسری مرتبہ یاد کرنا آسان ہو گیا تھا۔ لہذا انسانی روح سے مربوط تمام مسائل اسی طرح ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اب تک 10 بار بھی ارادہ کر کے اس کو توڑ ڈالا ہے، پھر بھی اس عادت کو ترک کرنے کے لیے ایک قوی، پختہ اور مستحکم ارادہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنی تمام معنوی توانائی، خصوصاً ایمان کی طاقت کو جمع کر اس کامیابی کو حاصل کر لیں، اور اپنے عظیم الشان رہنما علی علیہ السلام کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ صاحبان ایمان ایک پہاڑ کی مانند مستحکم اور ارادے میں استقامت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب جب کہ آپ پختہ ارادہ کر چکے ہیں، آنے والے بقیہ دستورات پر دقت کے ساتھ عمل کریں۔